VOJ News. جو ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے 150 روپیہ چارج کرتا تھا، آج کل اس کی کم از کم فیس جو ہے 1000 روپیہ ہے۔ جہاں تک پاکستان میں عام ملازمین کی تنخواہوں کا تعلق ہے، وہ 4 سال پرانی ہے۔ پاکستان حکمرانوں کے مطابق دیوالیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ جو کہ 10 روپے کا پتہ آیا کرتا تھا، آج وہ 40 روپے سے کم نہیں ہے۔ شلوار قمیض استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہ جو 1500 روپے والا ریڈی میڈ سوٹ تھا، وہ آپ کو 4000 سے کم نہیں ملتا۔ ان کے مالکان 10% سالانہ اضافہ کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مالکان کا کہنا ہے کہ یا تو کرایہ ڈبل کریں، یعنی 100% اس میں اضافہ کیا جائے، یا پھر آپ گھر خالی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک تو 2 نمبر دستیاب ہیں، اور دوسرا پھر اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پس منظر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان حکمرانوں کے مطابق دیوالیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن عوام جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا عنوان بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ملک دیوالیہ ہو یا نہ ہو، سفید پوش انسان ضرور ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ جہاں تک پاکستان میں عام ملازمین کی تنخواہوں کا تعلق ہے، وہ 4 سال پرانی ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہیں یا وہ نجی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کرائے پہ رہنے والے افراد ہوتے تھے، ان کے مالکان 10% سالانہ اضافہ کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مالکان کا کہنا ہے کہ یا تو کرایہ ڈبل کریں، یعنی 100% اس میں اضافہ کیا جائے، یا پھر آپ گھر خالی کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ ہمارے جو کرایہ داری ایکٹ ہے اس کے بھی منافی ہے۔ حالانکہ یہ پہلے سے ہی غیر اخلاقی، غیر قانونی طریقہ کار رہا ہے۔ حالانکہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت 2% کا اضافہ مقرر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، لیکن اس پہ کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہرحال اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں انفلیشن ریٹ، مہنگائی وغیرہ، اور اب صورتحال اس سے قطعاً مختلف ہو چکی ہے کہ مالکان
مکان بضد ہیں کہ یا تو ان کا کرایہ ڈبل کیا جائے یا پھر گھر چھوڑا جائے۔ اسی طرح اسکول جو خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر پرائیویٹ اسکول ہی ہیں، سرکاری اسکولوں کو تو ان کا تو گلا گھونٹ دیا گیا ہے، ان کے اساتذہ صرف تنخواہیں لینے تک محدود ہیں، عملی طور پہ وہاں تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت کے حوالے سے نجی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی 80% فیسز میں اضافہ کر دیا ہے۔ 1000 روپے والی کاپیاں جو تھیں وہ اب 3500 روپے میں ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، حیران کن بات یہ بھی ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیمی کاروبار نہیں کرتے، ساتھ ہی ساتھ وہ دیگر کاروبار بھی کرتے ہیں، یعنی اسکول کی پریمیسز میں وہ دیگر بھی کاروبار کرتے ہیں، جس میں مطلب اسٹیشنری ہے، جس میں ٹیکسٹ بکس ہیں یا دیگر کتابیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پھر کینٹین، یہ وہ دیگر چیزیں، یعنی آپ اپنی مرضی سے جہاں سے آپ کو کوئی سستی چیز اویلیبل ہو، آپ اس اسکول کے پابند ہیں کہ آپ باہر سے کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ یہی وجہ یوٹیلٹی بلز کا ہے کہ 300 والا جو بل آپ گیس مثال کے طور پہ مہینے میں استعمال کرتے تھے، اب اس کا بل 3000 تک پہنچ چکا ہے۔ 2000 روپے جو بجلی کا بل آیا کرتا تھا، اب وہ 8000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 800 والا آٹا جو ہے وہ اس وقت جو 800 روپے کا تھیلا آٹے کا آتا تھا، اب وہ 3200 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح 150 روپے کلو جو گھی تھا وہ 650 روپے اس کی قیمت ہے۔ اسی طرح 6-7 روپے کی جو 5 روپے کی روٹی آیا کرتی تھی، اس وقت 25 روپے کی روٹی ہے۔ 10 روپے والا نان جو ہے وہ 35 روپے کا ہو چکا ہے، اور 40 والی چنے کی پلیٹ جو ہے اس وقت ایک مزدور جو 150, 200, 300, 400, 500 روپے دہاڑی پہ کام کرتا ہے، عموماً اس کو کم از کم ایک ٹائم کا کھانا باہر سے کھانا پڑتا ہے، تو وہ 25 روپے والی جو 40 روپے والی چنے کی پلیٹ تھی، اب وہ اس کو 100 روپے سے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح آپ اگر جو ملازم پیشہ لوگ ہیں یا عام چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس موٹر بائکس ہیں، اب جو 2200 روپے والا موٹر سائیکل کا ٹائر ٹیوب آتا تھا، اب وہ 5500 روپے قیمت تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح 150 روپے لیٹر پٹرول جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اس کی قیمت 253 یا اس سے زائد ہے۔ اسی طرح جو آمد و رفت کے لیے جو ہم ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے، اس کا کرایہ بھی آسمان کو چھونے لگا ہے۔ چنگچی رکشہ، جس کے نہ تو کوئی لائسنس ہے، نہ ہی اس کو کسی ادارے نے کبھی پوچھا ہے کہ یہ روٹ پرمٹ تمہیں کہاں سے ملا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ تم اس کا کرایہ کیا وصول کر رہے ہو، حکومت نے تو یہ کرایہ مقرر کیا ہوا ہے، تم اس سے زائد کیوں لے رہے ہو۔ تو وہ جو 20 روپے کوئی شخص 1-8 کلومیٹر کے لیے استعمال کرتا تھا،
اب اسے 50 روپے دینا پڑتا ہے. اسی طرح 200 روپے والا جوتا 800 روپے سے کم نہیں ملے گا. اسی طرح آپ دیکھیں تو 1500 والی شلوار قمیض کی قیمت اس وقت جو ہے وہ 4000 سے کم نہیں ہے. نہ ہی تو اس کا کوئی معیار ہوتا ہے، نہ ہی کچھ ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ جس کو مطلب ہے آپ کسی ایسے تقریب میں پہن کے جائیں جہاں پہ کم از کم کوئی یہ آپ کو کہے کہ بھئی یار اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے. یعنی عام گھریلو شلوار قمیض استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہ جو 1500 روپے والا ریڈی میڈ سوٹ تھا وہ آپ کو 4000 سے کم نہیں ملتا. جو ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے 150 روپیہ چارج کرتا تھا، آج کل اس کی کم از کم فیس جو ہے 1000 روپے ہے. اسپیشلسٹ تو بہت دور کی بات ہے، اسپیشلسٹ تو ہزاروں روپے لے رہے ہیں، 3000 روپیہ، 4000 روپیہ، 5000 روپیہ. پھر ٹوکن سسٹم، ان کی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 250-300 روپے جو ہے وہ خیراتی ہاسپٹل، جس کو ٹرسٹ ہاسپٹل کہا جاتا ہے، وہاں مریض دکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو 300-400 روپے دینا پڑتا ہے. باقی میڈیسن کی الگ کہانی ہے، اور میڈیسن آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک تو 2 نمبر دستیاب ہیں، اور دوسرا پھر اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے. پیناڈول ایکسٹرا یا پیناڈول سادہ یا پیناڈول سی ایف، یہ وہ مطلب میڈیسن ہے جو کہ 10 روپے کا پتہ آیا کرتا تھا، آج وہ 40 روپے سے کم نہیں ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے. 3-3 4-4 میڈیکل سٹوروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور وہ بھی ایک پتے سے زیادہ آپ کو نہیں دیتے. اسی طرح جو 150 روپے کی دوا آتی تھی، اب وہ 1000 روپے تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے. اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ دار آخر کون ہے؟ یقیناً حکمران ہے، یقیناً حکومت کے وہ ادارے ہیں جنہیں ان پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ انہیں اپنی آمدن سے غرض ہے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کو یہ اشیاء کس نرخ پہ فراہم ہو رہی ہیں. ان کی ملی بھگت ہے ہول سیلر سے، انڈسٹریلسٹوں سے اور دکانداروں سے. یعنی اندازہ کریں کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ رشوت، بتاخوری وغیرہ نہ ہو. اب اسی طرح دیگر اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کا بھی آپ اسی تناسب سے از خود ریٹ نکال سکتے ہیں. جیسا کہ 70 روپے کلو جو چینی آتی تھی وہ اس وقت 160 روپے کلو ہے. جو چاول 1 کلو اچھی مطلب کوالٹی کے جو چاول تھے، جس کو ہم عام طور پہ زردے یا بریانی یا دیگر پلاؤ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ 200 روپے کلو بہترین چاول دستیاب تھے. باسمتی چاول، کرنل باسمتی و دیگر جو اعلیٰ کوالٹی کے چاول تھے وہ ہم 200 روپے کلو خرید لیتے تھے، جن کی قیمت اس وقت 600 روپے سے زائد ہو چکی ہے. اسی طرح دالوں کا حال ہے. اب یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں
جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ انسان خوراک کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ انسان کی زندگی کے لیے جہاں ہوا پانی ضروری ہے، اسی طرح خوراک بھی، غذا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک ڈومیسٹک اسیسریز کا تعلق ہے، ان کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، بے پناہ۔ یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو فریج مثال کے طور پہ 35-40 ہزار کی آ رہی تھی، وہ آج لاکھ روپے سے اوپر ہو چکی ہے۔ موبائل فون ہے جو اس وقت ہر شخص کی ضرورت بن چکا ہے، جو 20-22 ہزار روپے میں عام طور پہ دستیاب تھا، اس کی قیمت 50-60 ہزار سے کم نہیں ہے۔ اس سے مہنگے مہنگے فون بھی ہیں، لاکھ 2 لاکھ کے بھی فون ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑا المیہ ہے جس پہ حکومت کی قطعاً کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اپنے موبائل پہ کافی میسج دیکھے اور سنے ہوں گے کہ غیر ملکی اشیاء کی پاکستان کے اندر نان کسٹم پیٹ آئٹمز کی جگہ جگہ شاپس کھلی ہوئی ہیں، اور وہ دھڑلے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی تشہیر بھی کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں اشیاء آئی کیسے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے آ بھی گئی ہیں تو وہ کھلے عام بک کیسے رہی ہیں؟ کیا ان کے اوپر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو چیک کرے اور ان کو منع کرے یا ان پہ پابندی عائد کرے؟